رستا کا جلوہ دیکھو، کیوں تھا حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو۔ عالم پناہ اور میں سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے۔ حضرات بڑی ہی اچھی تہنیت ابھی آپ نے جناب گوہر صاحب مظفرپوری سے سماعت کی۔ علم و تہذیب و تمدن کا سرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، 30 پارے فرض کے جو جان میں محفوظ ہو، سارا سینہ ایک طرف، حافظوں کا سینہ ایک طرف۔ آئیے حضرات بلا تاخیر سرزمین چھتیس گڑھ سے آئے ہوئے وہ مہمان خطیب کو میں آپ کے حوالے کروں۔ ان کے لوکے قلم کا ایک ایک خطرہ فکر و تصور کے درجوں کو روشن فروزہ و مسلح کر دیتی ہے، جو بیک وقت زبان و قلم کے غنی اور علم و حکمت سے غنی ہے، یعنی عالم واحد بیان مدارم و ملیقات فصیح اللسان، بکر باقر ادیان فاضل نوجوان محابدار، جامع واقع مقبول عالم نور فاضل دلیل حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب اللہ چھتیس گڑھ ہے۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے قربت خطاب سے ہمیں درس حیات عنایت ہے۔ آئیے اپنے مہمان خطیب کا استقبال کرنا۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات یہ بس کا یہ رحمت دو عالم کانفرنس کا آخری نعرہ ہے، آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ذرا دل جمعی کے ساتھ نعرہ لگا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رحمت دو عالم کانفرنس، دارالعلوم قادریہ، جشن دستار بندی، حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ان کا نام کھڑاکھڑ بولتا ہے، جو ان کا نام کھڑاکھڑ بولتا ہے تو گونگا بھی دناٹن بولتا ہے۔ عقیدے پہ کوئی بولے نہ بولے مگر سنی دناٹن بولتا ہے۔ ہو جائے ایسا مزہ ہے۔ بہت پیارا لڑکا ہے۔ ممبر نور پہ جلوہ بار، علماء کرام، شورائے اعظام، حاضرین مجلس پردہ نشین، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ایسے ہی جواب کرتا ہے جیسا آپ نے دیا ہے۔ بہتر سمجھتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر تھوڑا سا آ جاتے بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ آپ حضرات اگر سننے والے آپ ہی حضرات ہیں، جو جلسہ دیکھنے آئے تو وہ چلے گئے، جو سننے والے ہیں وہ ابھی موجود ہیں۔ ماشاء اللہ حضرات آپ ہی آ جاؤ، تھوڑا پیش دے دیجیے گا۔ آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ اور کچھ اگر زندگی واپس آ سکے تو ان نوجوانوں میں ڈال دو زندگی تھوڑی، وہ جو سوئے ہوئے ہیں سامنے ان کے اندر زندگی ڈال دو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض کرنے سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے بیشتر اچھا اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آج مراد مل کر اپنے آقا مولا روحی فدا جناب احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گناہ میں والہانہ عقیدت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما بدوام الملک الحی القیوم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. نبی والے نبی کی بارگاہ میں مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر نذرانے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عادت کے موافق اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر اور پھر مقطع میں اپنے ہی کلام کا آپ کے سامنے پیش کروں. اجازت ہے آپ حضرات کی طرف سے؟ اگر اجازت تو زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. میں ان نوجوانوں کی طرف سے اجازت چاہتا ہوں, آپ حضرات کی طرف سے اجازت ہے؟ وہیں سے ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے سبحان اللہ. آواز بولنا ضروری نہیں, ہاتھ اٹھا دیجیے کم از کم, میں سمجھ لوں گا کہ آپ حضرات زندہ ہیں, سن رہے ہیں. ماشاء اللہ, بہتر ہوگا کہ میرے قریب آ جاتے. ارے میں چھتیس گڑھ سے چل کے آ گیا, آپ وہاں سے چل کے یہاں نہیں آ سکتے. جامٹی کی سرزمین, علم و ادب کی سرزمین, اور جہاں پر حضرت الحاج غلام نبی صاحب کی نظامت ہو, اور جہاں پر حضرت حافظ القاری حضرت عبدالمجید صاحب کی صدارت ہو, تو وہاں ظاہر بات ہے دین کی خدمت ضرور ہوگی. اور ماشاءاللہ یہ ان کا فیضان کرم, ان کا فیضان نظر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علماء کی بہار. کل تک یہ جو علماء تھے آج علماء میں شامل ہو گئے. یہ نظر کرم ہے. ان کی صحبت جب ایسی ہے, ولی کی صحبت کیسی ہوگی؟ زور سے بول دو سبحان اللہ. جب حافظ عبدالمجید صاحب کی صحبت ایسی ہے تو ولی کی صحبت کیسی ہوگی؟ اور جب ولی کی صحبت ایسی ہے تو نبی کی صحبت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ. ارے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تک نہیں بولے ہو لیکن بسم اللہ سے بات بولوا کے رہیں گے انشاءاللہ. بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے؟ سبحان اللہ. بس یہ سمجھیے کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے. اجازت ہے میں پڑھ دوں کچھ؟ اجازت ہے؟ 3 بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی, ان کی مائیں بھی ضرور ادھر ہوں گی, مگر ان بچیوں کا دیکھ کتنا دھیان آپ کی طرف ہے, اور آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا, وہ بچیاں کہاں دیں گی آپ کو. اس لیے ہماری بات سے نہیں تو تم بچیوں کے تانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. بچوں, اے بچوں, میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہو, رسول میں بیٹھے ہو, اور تمہارے یہاں ایک عظیم ادارہ چلتا ہے جہاں سے دین کی خدمت ہوتی ہے. بچے حافظ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں, اور دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ دن جلد سے جلد لائے کہ حافظوں کی جماعت کے علاوہ علماء کی جماعت پیدا ہو. آمین کریں. آمین. آمین کہنے میں کچھ نہیں جاتا کچھ. سوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا. سبحان اللہ. سوئی قسمت
جگانے نور والا گیا، سوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا، نور والا گیا، اپنی امت کو بچانے نور والا گیا، اپنی امت کو بچانے۔ مجھے آپ سے نوٹ نہیں چاہیے، صرف ووٹ چاہیے۔ یہ نصیب ہندوستان سکے رائج الوقت کی طرح چل رہے۔ بس میں اپنے فکر کے لیے آپ حضرات سے دعا چاہتا ہوں، نوٹ کی مجھے خواہش نہیں ہے، ہماری شاعری کے لیے، فکر کے لیے، قلم کے لیے، زبان کے لیے، بیان کے لیے آپ دعا فرماتے ہیں، یہی بہت بڑا کمرہ ہے ہمارے لیے۔ سوئی قسمت، اور یہ شعر دیکھے جو مجھے بہت پسند ہے، تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے۔ آپ کے گھر پہ کبھی میرے تجربہ تشریف لے آئے، گھر جگمگانے لگتا، بولو ہے کہ نہیں؟ جس گھر میں سرکار آئے اس گھر کا عالم کیا ہوگا۔ تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، آج کتنا خوب ہے، تیرے گھر کو جگمگانے نور والا گیا، تیرے گھر کو جگمگانے نور والا گیا۔ تیرے گھر کو جگمگانے، تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، آج کتنا خوب ہے، تیرے گھر کو جگمگانے نور والا گیا، تیرے گھر کو جگمگانے نور والا گیا۔ کلام تو بڑا لمبا ہے، مقصد قوم کے ساتھ۔ سوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا، اور کوئی کار دو رب کا کھٹکا کس طرح ہو نور کو، کوئی کار دو رب کا کھٹکا کس طرح ہو نور کو، کوئی کار دو رب کا کھٹکا کس طرح ہو نور کو، کس طرح ہو نور کو، رب سلم گنگنانے نور والا گیا،
شعر دیکھیں، اے تو میرا آشکارا کیسے ہوگا جب کہ اب، اے تو میرا آشکارا کیسے ہوگا جب کہ اب چادر رہے مت اڑانے نور والا گیا، چادر رہے مت اڑانے نور والا گیا۔ جھوم کے درود پاک میں بولوں گا مگر ساتھ میں آپ کو ہی بولنا ہوگا۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو مہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو مہانی کا گھر بولتا رہا، اور حیران تھے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، زور سے بول دو، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، ہر نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ اور یہ ہے دیکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ اور یہ ہے دیکھو اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہو، اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گھر اثرا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر اثرا کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ میرے محترم حضرات، آپ کے گھر پہ سائل آئے کہ نہیں؟ کوئی ایسا ہے مجھے میں جس کے گھر پہ سائل نہ آتا ہو؟ سائل آتا ہے، ہر گھر پہ آتا ہے، آپ کے گھر پہ بھی آتا ہے، بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سائل نہیں سمجھتے تو مانگنے والا آتا ہے کہ نہیں؟ بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ مانگنے والا ہر گھر پہ آتا ہے، ہر در پہ آتا ہے، آپ کے گھر پہ بھی آتا ہے، ان کے گھر پہ بھی آتا ہے، ان کے گھر پہ بھی آتا ہے، ہر گھر پہ مانگنے والا آتا ہے۔ کبھی اللہ کے نام پر مانگتا ہے، کبھی رسول اللہ کے گھر پہ نام پہ مانگتا ہے، کبھی پیر طریقت کے نام پہ مانگتا ہے، کبھی خواجہ پیا کے نام پہ مانگتا ہے، کبھی احمد رضا کے نام پہ مانگتا ہے۔ بولو مانگتا ہے کہ نہیں؟ اور مانگنے والا جب مانگتا ہے تو کبھی پیسہ مانگتا ہے، کبھی کھانا مانگتا ہے، کبھی کپڑا مانگتا ہے، کبھی درہم مانگتا ہے، کبھی دینار مانگتا ہے۔ مانگنے والا آپ کے گھر پہ آیا، اور جب مانگنے والا مانگ رہا ہے تو اللہ کے نام پہ مانگا دے دیا، مولا کے نام پہ مانگا دے دیا، رسول اللہ کے نام پہ مانگا دے دیا، پیر طریقت پہ مانگا کے نام پہ مانگا آپ نے دے دیا، اپنے پیر طریقت کے نام پہ مانگا ہے آپ نے دے دیا، اپنے استادوں کے نام پہ مانگا آپ نے دے دیا۔ جب بھی مانگنے والا آپ سے مانگتا ہے آپ عنایت فرمایا کرتے ہو، مگر ایک بات دیکھو کہ جب مانگنے والا مانگتا ہے جتنا مانگتا اس سے زیادہ کوئی نہیں دیتا، جتنا مانگنے والا آپ سے مانگا اس سے زیادہ کوئی نہیں دیتا۔ اگر مانگنے والا روپیہ مانگ رہا ہے آپ اتنا ہی دیتے ہو جتنا مانگ رہا ہے، مانگنے والا کپڑا مانگا آپ اتنا ہی دیتے ہو جتنا مانگنے والا مانگ رہا ہے، یا اس سے کم دیا کرتے ہو، زیادہ کوئی نہیں دیتا۔ اپنے نام سے مانگا، آپ کے نام سے مانگا، لا
دیا ہے. اللہ اللہ اب اتنا ہی دیتے ہو جتنا مانگنے والا مانگ رہا ہے. سوا کوئی نہیں دیتا. ایسا دینے والا ایک مدینے میں نظر آ رہا ہے. اللہ کا نبی نظر آ رہا ہے کہ جب وہاں کوئی مانگنے والا مانگ رہا ہوتا ہے کترا مانگا جاتا ہے اٹھا کے تاریاں دے دیا جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. ایسے دینے والے کہ قرآن نے کہہ دیا ماتا کو رسول کا بولو ومانا کو پڑھتا ہوں. رسول اللہ جو دے دے رسول اللہ جو دے دے وہ لے لو. جس چیز سے روک دے رسول اللہ رک جاؤ. معلوم ہوا رسول اللہ دیتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. رسول سے بول دو سبحان اللہ. ارے اللہ کے بول دو سبحان اللہ. دنیا کی ضرورت ہے جا سکتے ہو مگر پھر پلٹ کے آ جانا. جو رسول اللہ دے دیں وہ لے لو. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ دیتے ہیں. اور جب دینے کی بات ہے تو ٹائم اور پیریڈ قرآن نے محفوظ نہیں کیا کہ جب تک زندہ تھے زمین پہ چلتے پھرتے تھے تب دیتے تھے. اب نہیں دے سکتے. قرآن نے محفوظ نہیں کیا. مطلب کیا ہوا کہ میرا رسول ایسا رسول ہے کہ جو کل بھی دیتا تھا آج بھی دیتا ہے صبح قیامت تک دیتا رہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. سب سے پالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ دیتے بولو ہے کہ نہیں. قرآن نے جب کہہ دیا رسول اللہ جو دے دے مطلب کیا نکلا کہ رسول اللہ دیتے ہیں. اور جب رسول اللہ دیتے ہیں تو دینے کی نوعیت خود رسول اللہ نے بتا دی. انما انا قاسم واللہ یؤتی. میں بانٹنے والا اللہ دینے والا. زور سے بولو اور زور سے بولو. میں بانٹنے والا اللہ دینے والا. نہ اللہ کے دینے کی حد ہے نہ مصطفیٰ کے بانٹنے کی حد ہے. ادھر سے بے شمار ملتا ہے مصطفیٰ بے حساب پر. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ارے دنیا میں تو بانٹتے ہی تھے زندگی میں تو بانٹا ہی ہے. کل میدان قیامت میں بھی بانٹیں گے. مصطفیٰ کل میدان محشر میں بھی بانٹیں گے اور وہاں پر ان کی رحمت دیکھنا. اس رحمت عالم کانفرنس کے حوالے سے آپ نے مجلس سجائی ہے. کل وہاں بھی دیکھنا مصطفیٰ کس طرح بانٹتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث بیان فرمائی کل میدان محشر میں ایسا ایسا ہوگا. ابھی نہیں قائم ہوا محشر. رسول اللہ نے خبر دی. قائم نہیں ہوا ہے محشر. رسول اللہ نے خبر دے دی. اس کو غیب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. اب یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ارے دیوار کے پیچھے کی کیا بات کرتے ہو. قیامت کی بات مصطفیٰ کرتے ہیں. ذرا میری طرف دھیان دیجیے. السلام علیکم بھائی صاحب. ہمارے یہاں ایک آدمی بہرا تھا بیگن کھیت میں تھا. اس کے دوست نے کہا السلام علیکم. جواب دیا ہاں بیگن توڑ رہا ہوں. ویسا جواب مت دیجیے. خیریت سے تو ہے. کہاں سوچا آج روزانہ دوسری سبزی کھاتا تھا آج بیگن کی سبزی کھاؤ گا. ویسا جواب تو دینا نہیں ہے. زور سے بول دیجیے صبح. یہ وقت ایسا وقت ہے
کہ جس وقت تقریر کی نہیں جا سکتی ہے تقریر دکھائی جا سکتی ہے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں ایسا ہوگا. محشر ابھی قائم نہیں ہوا. مصطفیٰ خبر دے رہے میدان محشر کی. اور کیا خبر تھی مصطفیٰ نے کہ میدان محشر قائم ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم میدان محشر میں سب اللہ پیدا ہوں گے. سب لباس میں حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم ہوں گے. ایک بہت اونچا ممبر میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے لیے نصب کیا جائے گا. حضرت آدم اس پر تشریف فرما ہوں گے اور اتنا اونچا ممبر ہوگا اتنا اونچا ممبر ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم اسی ممبر سے پورے میدان محشر کا معائنہ کر رہے ہوں گے. پورا منظر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کون جنت جا رہا ہے کون جہنم جا رہا ہے. اور جب تک مصطفیٰ کا امتی کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا آدم علیہ السلام و تسلیم اسی ممبر سے مصطفیٰ جعل رحمت کو آواز دیں گے اے مصطفیٰ آپ کہاں ہو دیکھو آپ کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے. فرشتے کھینچے لیے جا رہے ہیں. مصطفیٰ اپنی امت کی مدد کو پہنچیے اپنی امت کی مدد کو آئیے. اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت جو کبھی میزان عدل پہ نظر آئیں گے جو کبھی کوئی فراق میں نظر آئیں گے جو کبھی آب کوثر پہ نظر آئیں گے حضرت آدم کی بات سنیں گے اور بے تحاشا بھاگ رہے ہوں گے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے. دوڑنے کا عالم یہ ہوگا خود رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میرا دوڑنا ایسا دوڑنا ہوگا ایک ہاتھ سے تہبند پکڑوں گا دوسرے ہاتھ سے بھاگ رہا ہوں گا. اللہ اللہ ایک آدمی جب بھاگتا ہے کپڑا بھی سنبھالتا ہے بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور پوچھو اس ماں سے جس کا بچہ کھو گیا ہو جس کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہو ماں کیسے پریشان ہوتی ہے کیسے ڈھونڈا کرتی ہے. ماں بھی بلاتی ہوئی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی نظر آتی ہے. ہائے میرا بچہ ڈھونڈ رہی ہے ماں. اللہ اللہ حضرت مولانا حسن رضا نے فرمایا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. مصطفیٰ امت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے امت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. کون جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں جا رہا ہے. جہنم میں جانے والے کی خبر لیں گے مصطفیٰ آواز دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ یہ میرا امتی ہے میرا کلمہ پڑھنے والا ہے. اے فرشتوں ٹھہر جاؤ. قسم خدا کی کل میدان محشر میں مصطفیٰ کا بھی کمال دیکھو گے اور ان حافظوں کا بھی جمال دیکھو گے. مصطفیٰ کا کمال دیکھو گے ان حافظوں کا جمال دیکھو گے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنی عطا سے امت کو بھی دیا اور ان حافظوں کو بھی شفاعت والا بنا دیا. ان حافظوں کو بھی شفاعت والا بنا دیا. ارے ایسا ہوگا کل میدان محشر میں یہ عباد کے والدین جب میدان محشر میں آئیں گے لوگ حیران و شرمندہ رہ جائیں گے. ان کا چہرہ دیکھیں گے چہرہ سجا ہوا ہے سر پہ نورانی تاج ہے. جب یہ منظر دیکھیں گے تو اہل محشری پوچھیں گے اور خود ماں باپ پوچھ رہے ہوں گے مولا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے میرا کوئی خوبصورت عمل نہیں ہے. اے اللہ میرے سر کو نورانی تاج سے کیسے سجا دیا گیا تو ارشاد فرمایا جائے گا سن مدرسہ قادریہ کے اندر بیٹھ کر ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر تیرے بچوں نے 30 پارا اپنے سینے کے اندر سجا لیا ہے. جب بچوں نے قرآن سجایا ہے تیرے سر کو نورانی تاج سے سجایا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد رحمت عالم کانفرنس زندہ باد دارالعلوم قادریہ زندہ باد. نعرہ تکبیر نوجوانوں ایک چاندی کے باپ اور ماں کی حیثیت رکھنے والوں جو اپنے بچوں کو مدرسہ کے اندر بھیجو. حافظ عبد المجید صاحب قبلہ کی خدمت
خدمت میں قسم خدا کی یہ خود بھی چمک رہے، تیرے بچوں کو چمکا دیں گے، ان کی قسمت چمکا دیں گے، ان کے ایمان کو چمکا دیں گے، ان کی تقدیر کو جگا دیں گے۔ اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کرو، ورنہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، گجرات کی سرزمین پہ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، اور نماز جنازہ جب ہم مسلح امامت میں پہنچے تو پلٹ کے پوچھ رہے کون ہے اس کا ولی جو مجھے اجازت دے نماز جنازہ پڑھانے کی میں پڑھاؤں؟ میں پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا اس میں کوئی اس کا ولی نہیں؟ کہاں ولی ہے مگر نماز جنازہ میں نہیں ہے۔ وہ دیکھیے جو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں بغل میں، اسی میں اس کا جو سب سے لمبا بچہ ہے وہی ہے۔ اللہ اکبر! میں نے بلایا بچے کو، کہا اے بچہ، ارے تیری تقدیر اچھی تھی کہ تیرے باپ کا انتقال تیری موجودگی بھی میں ہوا اور تو اس کے جنازے میں شریک ہو رہا، یہ تیری قسمت اچھی ہے۔ ورنہ بچے بہت ایسے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے بیٹا موجود نہیں، ماں کا انتقال ہوتا ہے بیٹا موجود نہیں۔ تیری قسمت اچھی تھی کہ تو موجود ہے، اپنے ہاتھ سے مٹی تو دیکھ سکے گا، باپ کے لیے دعائیں مغفرت تو کر سکے گا۔ حضور نماز جنازہ نہیں جانتا، اس لیے بغل میں کھڑا ہوں، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا اور میری حالت بھی اچھی نہیں ہے، پاک بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا المیہ ہے کہ جہالت نے اسے کس منزل پہ پہنچایا۔ اگر یہ حافظ قرآن ہوتا سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیتا، سورہ ملک پڑھ کے بخش دیتا، اور کچھ نہیں پڑھتا تو الحمدللہ تو ضرور پڑھ کے بخش دیتا، قل هو اللہ احد تو پڑھ کے بخش دیتا۔ جہالت نے کس منزل پہ کھڑا کر دیا ہے، نہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھنا جانتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کی ضرورت ہے، مدرسہ بھیجو اپنے بچوں کو، تاکہ تم مرو گے تو تیرا بچہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما، میری ماں کی مغفرت فرما، مولا تیرا کرم بہت بڑا ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیرے غضب پہ غالب آ گئی ہے تیری رحمت، مولا اسی رحمت کا واسطہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ اور جب بچہ مغفرت کر رہا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور ولد صالح یدعو، وہ ولد صالح ہے جو ماں باپ کی دعائیں مغفرت کیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ باپ کے لیے بیٹے کی دعا رب قبول فرمائے گا اور تیری مغفرت ہو جائے گی، تو جہنمی بھی ہوگا تو جنتی بن جائے گا۔ یہ سودا کس نے کرایا؟ مدرسہ قادریہ کے اندر پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن تمہیں جہنم سے نکال کے جنت پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قسم خدا کی وہ آج نہیں مانو گے تو کل جب حافظوں کی قدرت دیکھو گے، ان کی شفاعت دیکھو گے، ان کا اختیار دیکھو گے تو بے ساختہ کہو گے کہ مولانا سچ کہتے تھے، ہم نے نہیں بھیجا ہوتا اپنے بچوں کو تو آج میرا بچہ بھی میری شفاعت کرتا ہوا نظر آتا، اپنے گنہگاروں کو بخشواتا ہوا نظر آتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرے امتی کو فرشتے بے ساختہ کھینچے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، فرشتوں سے رک جانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، اسے روک دو، اسے جہنم میں نہ لے جاؤ۔ فرشتہ پلٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں کیسے رک جاؤں، میں تو مامور نہیں ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پلٹ جائیں گے، خدا سے ہم کلام ہوں گے، اے مولا، اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، کیا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ نہیں فرمایا ہے، اپنے حبیب سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن امت کے معاملے میں تجھے رسوا نہیں کیا جائے گا، امت کے معاملے میں اے حبیب آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ مولا میری امت جہنم میں جا رہی ہے، میری امت جہنم
اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرا حبیب جو کہتا ہے اسے سننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اسے واپس میزان عدل پہ لے چلو، جہاں سے لے کے آئے ہو اسی جگہ لے کے چلو، اس کے نام اعمال کو پھر سے وزن کرو، پھر سے ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیجوائیں گے میزان عدل پہ۔ آخر کیوں؟ ذرا زور سے بچوں بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ آخر کیوں؟ میرے بھائی کو دیکھیے تو ہے سجدہ میں جا رہے شاید تہجد کا وقت ہمارے سے شروع ہو گیا آپ کے لیے، لیکن نیند آ گئی ہے اور تہجد کے لیے نیند شرط ہے۔ رات تک جاگتا رہے تو تہجد کا وقت نہیں آتا ہے، لیکن ان کے لیے آ گیا تہجد کا وقت، اس لیے کہ ایک نیند لے چکے بیٹھے بیٹھے۔ ماشاء اللہ دیکھیے کیا نیند ہے، نہ تکیا کی ضرورت ہے نہ بستر کی ضرورت ہے، اور نیند بڑے آرام سے آئے۔ تو آپ کو سونا بھی مبارک ہو اور آپ کو جاگنا مبارک ہو، اس لیے کہ وہ سویا ہے تو بدلے مصطفیٰ میں، آپ جاگ رہے ہو تو بدلے مصطفیٰ میں۔ ارے پہلے بھی بیٹھے تھے آج بھی بیٹھے ہو، مگر قسم خدا کی کل کا بیٹھنا اور تھا آج کا بیٹھنا اور ہے، اس لیے کہ کل بیٹھے تھے تو اپنے کام کے لیے بیٹھے تھے، اپنے آپ کے لیے بیٹھے تھے، آج بیٹھے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بیٹھے ہو، ان کی مجلس پاک میں بیٹھے ہو، اس لیے کل کا بیٹھنا اور آج کا بیٹھنا زور سے۔ ارے بریانی کھلایا ہے ان لوگوں نے، ہمارے حضرت لوگوں نے، غلام نبی صاحب قبلہ نے اور ہمارے عبد المجید صاحب نے بریانی کھلائی ہے، بریانی کی آواز اتنی کم، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، اور لہج کے بولو سبحان اللہ۔ فرشتوں کو حکم ملا واپس لے چلو، پھر سے نام اعمال تولو، بنیا توڑتا تو کہا جا سکتا ہے کہ ڈنڈی ماری ہوتی ہے، آپ کے گاؤں میں بھی ہوں گے بنیے، اتنی صفائی سے ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ آپ آگ لگا کے دیکھتے ہو کہ دیکھیں کیسے مارتا کرتی، مگر دھول چھوڑ کے ڈنڈی مارتے تھے۔ کیا فرشتوں نے بھی ڈنڈی ماری تھی کہ پھر سے تولا جا رہا ہے، پھر سے ننگی اور بدی وزن کی جا رہی ہے؟ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت۔ اور دیکھو ایک فیصلہ تھا خدا کا، اسے جہنم میں لے جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کرتے واپس لے چلو۔ بولو خدا کے حکم کو چیلنج ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک فیصلہ ایک مقدمہ آپ کھڑا کریں گے تو پہلے کہاں جاؤ گے؟ پہلے لوور کورٹ جاؤ گے، اپر کورٹ جاؤ گے، پھر ہائی کورٹ جاؤ گے، پھر سپریم کورٹ۔ یہی تو اسٹیج ہے کہ پہلے لوور کورٹ، اپر کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں۔ اب صرف ایک شخصیت بچی ہے، صدر جمہوریہ۔ صدر جمہوریہ نے بھی اگر اسے سویکار کر لیا، فیصلہ دے دیا، ججمنٹ کر دیا، اب اس ججمنٹ کو ٹالا نہیں جا سکتا، وہی کام ہوگا جو صدر جمہوریہ نے کیا۔ ذرا زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ میری طرف توجہ رکھیے، میں جانتا ہوں یہ لمحہ وہ ہے کہ جس وقت نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، دیوانہ وہ ہے جو نیند کو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد کو قربان کر دے گا۔ کوئی ہے کہ نہیں؟ سونا تو ہر رات میں ہے، سال بھر کے بعد یہ 5واں سالانہ اجلاس اس مدرسے کے اسٹاف نے، ادارے میں، اراکین نے آپ کو دیا ہے۔ مبارکباد کے قابل آپ بھی ہو، مبارکباد کے قابل یہ انتظامیہ ہے۔ تو ججمنٹ کیا صدر جمہوریہ نے، اب کہیں آپ اپیل نہیں کر سکتے، آخری فیصلہ ہے صدر جمہوریہ کا۔ داور محشر نے میدان محشر میں فیصلہ کر دیا، یہ جہنم میں جائے۔ مصطفیٰ چیلنج کر رہے ہیں، مولا اس کے اعمال کو پھر سے تولا جائے، مولا اس کے نام اعمال کو پھر سے وزن کیا جائے۔ بولو
چیلنج ہے کہ نہیں، مگر معاملہ یہ ہے من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی، جس نے رسول کی پیروی کی ہے وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا، اور جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور یہاں تو مالک اور محب کا معاملہ ہے، محب اور محبوب کا معاملہ ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود روا عرش پہ اڑتا ہے میرا تیرا۔ رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی خدا کی مرضی سے کہہ پہنچا، گنہگار میزان عادت پہ پہنچا، نیکی تالی جا رہی ہے، برائی تالی جا رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہیں، میزان عدل کو دیکھ رہے ہیں، مگر گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھ رہا ہے، چہرہ دیکھ رہا ہے، صورت سیدھا دیکھ رہا ہے۔ اے میرے آقا یا رسول اللہ، خدا کا فیصلہ تو دیکھ لیا ہے، مصطفیٰ آپ کا فیصلہ دیکھنا ہے۔ یا رسول اللہ میرے حق میں کیا ہوتا ہے، کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول ہماری نظر تو بس آپ پر کی ہے۔ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا فرشتوں پھر سے توڑو، ان کی نیکی بھی توڑو، اس کی برائی بھی توڑو، توڑی جا رہی ہے نیکی، توڑی جا رہی ہے برائی، اور قریب کا جو پھر نیکی گھٹ جاتی، برائی بڑھ جاتی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب خاص سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، اور ٹکڑا نکالنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو نیکی کے پلے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اللہ نیکی کے پلے میں اس کاغذ کا پلہ تھا کہ نیکی بے باری ہو گئی اور گناہ ہلکے ہو گئے، اور جب ہلکے ہو گئے گناہ تو جہنمی جنتی بن گیا۔ مگر جیسے ہی فرشتے نے کہا چلو اب جنت کی طرف چلو، تو اس فرشتے سے کہتا وہ گنہگار ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، کیوں ٹھہرو؟ آقا سے تو بات کر لیتے۔ وہ گنہگار کہے گا آقا سے تو بات کر لینے دو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قریب وہ گنہگار آیا ہے، اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہی ہو گیا تھا، میں تو جہنمی ہو چکا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کی رحمت نے، آپ کے کرم نے، آپ کی نوازش نے، آپ کی عنایت نے، آپ کے نظر پاک نے یا رسول اللہ جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ یا رسول اللہ آخر آپ نے کون سا عمل، کون سی نیکی ہمارے پلے میں ڈال دی ہے؟ نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، گناہ ہلکے ہو گئے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے میرے گنہگار، اے میرے گنہگار امتی، سن دنیا میں جو تو درود پڑھا کرتا تھا، یہ علماء کرام کہا کرتے تھے درود پڑھو، تو درود پڑھا کرتا تھا، شورا کہتے تھے درود پڑھو، تو درود پڑھا کرتا تھا، نقابہ کہتے تھے درود پڑھو، تو درود پڑھا کرتا تھا، خطبہ کہتے تھے درود پڑھو، تو درود پڑھا کرتا تھا۔ سن دنیا میں تو نے جتنے بھی درود پڑھے ہیں تیرے نبی نے سب کو جمع کر لیا، تیرے نبی نے سب کو جمع کر لیا ہے، سب کو اکٹھا کر لیا، اور آج ضرورت پڑی ہے بخشوانے کی، میں نے اٹھا کے ضرور ڈال دیا، تیری مغفرت بھی ہو گئی، تیری بخشش بھی ہو گئی، تیری نجات بھی ہو گئی۔ اب تو سبحان اللہ، گھر جا کر کے بولنے کہہ رہا تھا، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء بیکار نہیں کہتے ہیں، کام کی بات کرتے ہیں، درود پڑھواتے ہیں، یہ کام کی چیز ہے، میدان محشر میں کام آئے گی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے قیامت میں جو کام آئے وہی ہم کام کرتے ہیں۔ شاعر اسلام صاحب
میرے شیروں کو سنیں، قیامت میں جو کام آئے وہی ہم کام کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نبی کے نام کرتے ہیں۔ قیامت میں جو کام آئے وہی ہم کام کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نبی کے نام کرتے ہیں، اور درود پاک کا تحفہ ہمیشہ بھیجتے رہیے۔ درود پاک سن کر وہ رحمت عام کرتے ہیں، درود پاک سن کر وہ رحمت عام کرتے ہیں۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے بھی یہ کہہ ڈالا، بالکل بول چال والی شاعری، گفتگو والی شاعری۔ آپ ہی پوچھتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، مصروفیت کیا ہے، آپ بولتے ہو میں فلاں کام کرتا ہوں۔ بول چال والی شاعری دیکھو، کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے بھی یہ کہہ ڈالا، ارے درود پاک کرتے ہیں، یہی ایک کام کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یہی ایک کام کرتے ہیں، درود پاک سن کر وہ رحمت عام کرتے ہیں۔ اس لیے اور جانتے ہو درود میں ہے کیا؟ نام مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام مصطفیٰ۔ اور ڈالا گیا ہے میزان عدل میں ذات مصطفیٰ نہیں، نام مصطفیٰ۔ ارے جب نام کا یہ مقام ہے تو ذات کا مقام کیا ہوگا؟ اگر یہ درسی کیا سمجھ پائے، یہ درسی کیا سمجھ پائے؟ ارے یہ تو سمجھتے صرف کوا کو سمجھتے، اللہ اکبر، ان کی خدمت میں کوا ہے اور ہم سنیوں کی خدمت میں مرغا ہے اور حلوہ ہے۔ انہیں کوا مبارک ہو، سنیوں کو حلوہ مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ خوب کیے سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ پھر کبھی زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا، انشاءاللہ العزیز یہ غلام پھر حاضر ہوگا۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری نصیحت یہی کہوں گا کہ تم جاؤ بستر پہ پڑھو تو ضرور سوچنا مدرسے کے سلسلے میں، اپنے بچے کی زندگی کے سلسلے میں، اس کے مستقبل کے سلسلے میں ضرور سوچنا میرا بچہ سنورے گا کب، اس کی تقدیر سنورے گی کب، اور ہمیں فائدہ ملے گا کب۔ اس سوالات پر ضرور سوچنا اور اپنے بچوں کو دینی اداروں میں بھیجنے کی کوشش کرنا۔ ارے اسکول کے لیے تم کتنا خرچ کر کے اور پھر پڑھواتے ہو، مگر کام آئے گا نہیں آئے گا۔ اور یہ مدرسہ جو مفت تعلیم دیتا ہے، دنیا سے تجربات کو حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ آپ سب کو کتنا دیتے ہو مگر کتنا بدلہ حسین دیتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالمجید صاحب جملہ، حضرت مولانا غلام نبی صاحب جملہ کتنا خوبصورت بدلہ دیتے ہیں کہ تم صدقہ کتنا دیتے ہو، یہ تمہیں حافظ قرآن دیتے ہیں، ہے اس کا بدلہ بڑا ہی حسین انعام یہ ادارہ آپ کو دیتا ہے۔ اس لیے آپ ادارے سے جڑے ہوئے رہو، قسم خدا کی ادارے سے جڑو گے تو رسول کے گھر سے جڑو گے، اور جب رسول کے گھر سے جڑو گے، جب جو رسول سے جڑ گیا وہ خدا سے جڑ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو قائم رکھے اور تاکہ یہ میدان محشر میں بھی یہاں بھی ہر جگہ کامیاب نظر آئے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے رہیے۔